نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات درود پڑھیے۔ اس کی لائٹ بند کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم بالخصوص حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، عرس مبارک کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ صاحبزادہ شبیر حسین شاہ صاحب نے اس محفل مبارکہ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا کرے اور ہماری اس محفل کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ کو ذرا کم رکھیں جی اس کی اور سادہ کر کے چھوڑ دیں، بہت زیادہ باتیں نہیں، چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیں ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ بڑی سادی سی بات ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنے بھائیوں کے اندر، خاندان کے اندر اس سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتا جس سکون کے ساتھ وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور مجھے اس کے پاس جانے میں، اس کے قریب رہنے میں قرار بھی ملے گا، سکون بھی آئے گا، میرے دل کی ساری آرزویں بھی پوری ہو جائیں گی، اور جو دکھ جو تکلیف میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا وہ اپنے دوست سے کہہ دوں گا۔ آپ اگر موبائلوں سے زیادہ میری بات پہ توجہ کریں نا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو والے بھائی سے لے لیجئے گا جی، انہوں نے دے ہوگے کہ کال ہی رکھنی دے دیں گے؟ مان گئے نہیں جی انشاءاللہ تعالی۔ آپ مہربانی کریں جیب میں ڈالیں موبائل، مطلب تھوڑا سا پچھلوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب پہنچے، اور اطمینان سے بیٹھیں۔ فوٹو جو ہے نا اس کا ثواب کوئی نہیں دین کے اندر، اور نہ اتنا طاری کریں اس کو اپنی طبیعتوں میں، سادہ ہی کام صحیح ہے۔ درود شریف پڑھیں، سارے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، دوست کے پاس انسان قرار پاتا ہے، اسے سکون ہوتا ہے، بلکہ مل کے آ جائے نا دوست سے، ایک کام کریں جی اس کی، مل کے آ جائے دوست سے تو وہ کہتا ہے کہ لو یار میں نا بڑے بوجھ ہلکے کر آیا ہوں، آسانی ہو گئی۔ اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ چونکہ اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنے دکھڑے بندوں سے نہیں کہتا، سارا کچھ دعا میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے۔ وہ بھی مصلی پہ اسے قرار ملتا ہے۔ یہ دنیا کے تکلفات ہیں، یہ جو دنیا کے لوازمات ہیں، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے قرار نصیب ہوتا ہے جب وہ مصلی پہ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے۔ جب یہ چیزیں اسے نصیب ہوتی ہیں تو اسے قرار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دوست کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ وہ کس کا دوست ہے؟ سیاستدانوں کا نہیں، مال کا نہیں، ایسا نہیں کہ نذرانہ تگڑا ملے تو منظور نظر ہو گئے، ایسا نہیں۔ وہ دوست کس کا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اسے قرار اللہ کی بارگاہ میں ملتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح بھی اللہ رسول ہوتے ہیں، اس کی ترجیح ذاتیات نہیں، اس کی ترجیح دنیا داری نہیں،
لوگوں کی گڈ بک میں آنا اس کی ترجیح نہیں، اس کی ترجیح یہ ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے، یہ اس کی ترجیح ہے۔ اسے شوق ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اور ہر وقت وہ اس انتظار میں ہوتا ہے۔ فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں، ولیہ تھی اللہ کی، عورت نبی نہیں ہوتی، ولیہ تھی۔ پہلے حال یہ تھا کہ وہ ملکہ تھیں، 20-25 کنیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں، ہر وقت خدمت کرتی تھیں۔ اب انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ پہلے تو فرعون نے سمجھایا، ایک ہوتا ہے کسی بندے کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا، اسے اس طرح کی تکلیف دینا، اس طرح کی بلیک میلنگ کرنا کہ وہ ڈر جائے۔ پہلے اس نے وہ والے کام کیے، سہولتیں چھین لوں گا، میں ماروں گا، بے عزت کروں گا، یہ ساری اس نے سٹوریاں، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پریشان کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلانا کام کرو گے تو بے عزت ہو جاؤ گے، حالانکہ عزت تو وہ ہے جو اللہ رسول عطا کرتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی عزت پر کیا توجہ کرنا، اور لوگ تو صرف اس کو عزت دیتے ہیں جو ان کی طبیعت پہ پورا اتر آئے۔ جس کی آپ بات مان گئے اس نے آپ کی عزت کر لی، جس کی نہ مانی اس نے عزت، اتنی سی عزت ہوتی ہے، اتنا سا معیار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں آپ کس کس کی بات مانیں گے، کس کس کے معیار پہ پورے اتریں گے، کس کس کے ساتھ آپ ربط مضبوط کریں گے، اتنی بڑی دنیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کو راضی کر لو، اگر وہ راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ تو جناب آسیہ کو پہلے تو اس نے ذہنی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی، جب وہ نہ قائل ہوئیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو کنیز ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑی ہے، پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، پھر وہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے، پھر وہ مارے، پھر وہ تکلیف دے، لیکن دوستی ہے نا اللہ کے ساتھ، تعلق رب کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ جب تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ چیزیں پریشانی بھی پیدا نہیں کرتی۔ مارا، پھر فرعون نے بھی مارا، جسم پر تلوار کے زخم لگا کے تو ان میں نمک بھر دیا۔ ترجیح اللہ ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ پھر جب اس تکلیف سے وہ باز نہ آئیں تو پھر دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نا تو میخیں، کلے، کیل ان کی ہاتھوں میں ٹھونک دیے، جسم کے مختلف حصوں میں میخیں لگا دیں، دیوار کے ساتھ انہیں باندھ دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ کلیم آئے اور آ کے پوچھا آسیہ کس حال میں ہو؟ جناب آسیہ کہنے لگی اب یہ مقام ولایت ہے۔ جناب آسیہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کلیم میں کس حال میں ہوں یہ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میری اور آپ کی ترجیح بدل گئی ہے، ہماری ترجیح کچھ اور ہے۔ سیاست کرتے ہیں خاندان کو اپنے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے، وہ سیٹ ہوتا ہی نہیں۔ محلے میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، کہاں کامیاب ہوتی ہیں ہماری سیاست؟ ترجیح پیسے کو بنا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑا لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے، جس دن پیسے مل گئے طبیعت ٹھیک ہے، جس دن نقصان ہو گیا رات نیند ہی نہیں آتی۔ ترجیح کچھ اور ہے نا، ان لوگوں کی ترجیح کچھ اور تھی۔ جناب آسیہ کہنے لگی آپ بتائیے رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جناب کلیم فرمانے لگے میں مالک کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا جناب آسیہ سے جا کے کہہ دیں میں نے ان کے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے۔ اللہ کے ولی کی ترجیح اللہ رسول ہے۔ ترجیح بولیے، اپنی ترجیح کو بدل دیں، اپنا ارادہ بدل دیں۔ آپ تھک جائیں گے، دنیا تھکا دیتی ہے۔ آپ دنیا کی ایک خواہش پوری کرتے ہیں، ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے۔ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، ایک اور ہے جو موجود ہے۔ گھر والوں کی، بچوں کی ایک دنیا کی خواہش پوری کرو گے، چار اور بتائیں گے۔ ترجیح اللہ رسول کے ساتھ، اللہ کا ولی اس کی ترجیح اللہ رسول ہوتے۔ بتائیے کتنا شوق ہے لوگوں کو مکان بنانے کا۔ حضرت علی نے تو مدینے میں جا کے مکان ہی کوئی نہیں بنایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تک ان کا تو مکان ہی کوئی نہیں تھا اپنا، مسجد میں سویا کرتے تھے۔
جب نکاح ہو گیا تو پھر ایک مکان جناب حارثہ بن نعمان کا حضور نے فرمایا تو وہاں تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کتنے کتنے لمبے عرصے ہوتے ہیں خواجہ صاحب کے نام پہ، اور کتنے کتنے طویل آستانے بنے ہوئے، اور کتنا بڑا سسٹم خانقاہی لوگوں نے بنایا ہے، اور کتنی کتنی چیک پوسٹیں ہیں جن سے گزر کے بندہ جاتا ہے آگے، آستانے تک رسائی ہے۔ لیکن جن خواجہ صاحب کے نام پہ ہم لنگر کھا رہے ہیں نا، خواجہ صاحب تو خیمے میں رہتے تھے، وہ تو خیمے میں رہتے تھے، اور خیمے میں یہاں خیمہ لگایا تو ہندو آ کے کہتے تھے اٹھاؤ، تو خیمہ کھیڑ کے وہاں لگا لیتے تھے۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، یہ تو میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ تو یہ ترجیح نہیں ہے، مکان، کوٹھی، کار، بنگلہ، شہرت، گاڑی، فوٹو، اشتہار، پوسٹر، نعرے، یہ ترجیح نہیں، ترجیح نہیں، تو کام ہوتا رہتا ہے۔ ترجیح کیا ہے کہ اس سے پوچھو وہ راضی ہے کہ ناراض ہے، کوئی پتہ کر کے بتاؤ، کوئی آنکھو شاید مان جاوے تے میرا بھی کام تتڑی دا بن جاوے، اس سے پوچھ کے بتاؤ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ راضی ہے کہ۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے جن کو بابو جی کہا جاتا ہے۔ پیر صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے، توجہ لگی ہوئی ہے نا کہ کوئی پیغام آئے، کوئی آ کے بتا دے کہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ توجہ، اللہ والے کی توجہ لگی رہتی ہے، بڑی سفر کرتا ہے، بڑا آتا جاتا ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، کہیں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے وہ راضی ہو جائے۔ تو حجرے میں پیر صاحب بیٹھے تھے تو ان کا خادم گھر سے آیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو اس نے جب اونچی اونچی آواز میں مبارک کہی تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ 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 کی صدائیں آنے لگی، حضرت کی کیفیت بدل گئی، انداز تبدیل ہو گیا، باہر نکلے دوڑ کے، چھم چھم آنسو ہیں۔ خادم سے پوچھتے ہیں کی ہویا بیلیا؟ کہنے لگا حضور مبارک ہو، رب نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، یہ بھی خبر بڑی خیر کی ہے، پر جب تو نے کہا تھا نا مبارک ہو تو میں تو سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا ہے، میں کہیں اور پہنچ گیا تھا، تجھے پیغام آ گیا، شاید پیغام آ گیا کہ وہ راضی ہو گیا، اس نے کہہ دیا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، شاید کہہ دیا۔ وہ بھائی بچ جائیں گے اگر قیامت میں اس نے کہہ دیا نا انہیں جانے دو، پھر تو بچ گئے۔ اللہ کے بندے، ان کی ترجیح والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان کی ترجیح کچھ اور تھی، ہماری ترجیحات دنیا داری ہے۔ ہم بہت سارے دیندار بھی ایسے ہیں جو پورا دین کا لباس پہن کے الا ماشاءاللہ دنیا داری کرتے ہیں۔ ترجیح اللہ کے بندے کی ترجیح اللہ رسول ہے، ترجیح، اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں، تاجر سوسائٹی کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، مال بیچنا ہوتا ہے، دکاندار سارے گاؤں کو اپنا مخالف کر لے گا تو سودا کس نے لینا ہے؟ لیکن حضرت صدیق اکبر نے پرواہ کوئی نہیں کی، سارا مکہ مخالف ہوتا ہے تو ہو جائے نا، سارا مکہ، وہ قبیلے کے سردار تھے، جب آپ نے سیاست کرنی ہے، سربراہی لینی ہے تو قوم کو راضی رکھنا پڑتا ہے، جدھر ہوا چلے ادھر چلنا پڑتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کی ہوا ہے وہ رخ اختیار کر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے کہا سرداری نہیں چاہیے، مدینے والے کی غلامی چاہیے۔ آپ جب تک اپنی ترجیح اللہ رسول کو نہیں بناتے، میں جب تک اپنی ترجیح اللہ رسول کو نہیں بناتا، مقصود رب رسول نہیں، جب تک اتنی دیر تک مقصود کوئی نہیں۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا پکا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں نا، سویرے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دوپہرے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، شام کو کچھ، اور جنہوں نے آج تک فیصلہ ہی نہیں نہ کیا کہ ہم دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، ابھی تک جو سوچ رہے ہیں کہ میں دین پہ چلوں گا تو کچھ ملے گا کہ یا نقصان ہوگا، جو سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں نا جی ماشاءاللہ
جب سے نماز پڑھنے لگا ہوں برکت ہو گئی ہے، جب سے میں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میرا کام بڑا چل گیا ہے. یہ آج کل لوگوں کا ذہن بنا ہے. ویسے جو دروازے رسول پہ آ کے کلمہ پڑھتے تھے نا، ان کے تو بظاہر دنیا داری کی حالات خراب ہو جاتے تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. جے کر یار دے نام دا ملے مینا تے انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تو جے پھر یار دے نام دی ملے سولی، او دا چھوٹا چھوٹ لئیے پشانٹیے نا. ان کا پکا ایمان تھا، پکا. آج تو لوگ، آپ یقین کریں، میں نے بڑی بڑی ولایت دیکھی ہے لوگوں کی، اگر تویز چل گیا تو پیر کامل ہے، اور اگر کہیں تویز نہیں نہ چلا تو پیر صاحب بھی بیک ہیں، چھٹی. کیونکہ ہم نے سٹیٹس اور بنا لیا ہے سوچ کا. نبی پاک کے صحابہ کا کیا انداز تھا؟ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا فوراً سردار بن گئے تھے؟ دودھ کی نہریں جاری ہو گئی تھی، مال آ گیا تھا، وہ تو مار کھائی اور بڑی کھائی. اور امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی کیا کرتے؟ موٹی چارپائی پہ بیٹھتے، حضرت بلال کو کہتے اس کے نیچے، پائے کے نیچے پیر رکھ، اور کئی کئی گھنٹے اس کے اوپر بیٹھے رہتے. تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پہ رکھتے، ان کی زبان پر کوئلے جلا کے رکھتے، ان کو دروں سے مارتے. کہ حضرت بلال کی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری رہتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ کیا سٹیٹس ہوا کہ میرا بڑا کام چل گیا، میں گیا تھا تو بڑا، بھئی یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو کیفیت اور ہے، اس کو سمجھیں. آپ کا ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا. اگر آپ ایمان میں کامل ہے تو تکلیف تو آپ کو مضبوط کر دیتی ہے، دکھ تو مضبوط کر دیتا ہے. ایک درویش نے لکھا ہے، کسی نے حضرت بلال حبشی سے کہا تھا کہ بلال جب سے کلمہ پڑھا مار بڑی کھا رہے ہو. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے آپ جب پیالہ لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں مٹی کا تو اسے بجاتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے. فرمانے لگے بس نا، میرا رب بھی تھوڑا سا نہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے. تو دعا کرو میں پکا نکلوں، دعا کرو پکا نکل آؤں. تو ہم تو بالکل تیار ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں فٹافٹ جناب میں آیا تھا جب میں موجیں بن گئی. بھئی موجیں کس طرح بن گئی؟ کس طرح؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ دعا کریں اب اللہ زندگی میں آرام دے دے. میں کہتا ہوں میرے کو دعا کرا رہے ہیں جڑا بندہ آپ گڈی سوندا ہے گاڑی میں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں رات کو 2 بجے سویا تھا، صبح فجر میں اٹھا ہوں، ابھی تک دوبارہ میں نے چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، اور کل مجھے 3 جگہ پہ جانا ہے، پرسوں مجھے بلوچستان جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو سفر ہے نا یہ تو مزیدار ہے سارا، اس کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے. وہ تو کیف والا معاملہ ہے، سرور والا، وہ تو لذت والا ہے. تو ان کا ایمان پکا، وہ کچی باتیں نہیں کرتے. سویرے کچھ کہہ دیا شام کو کچھ کہہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ پکی بات، تگڑی بات، مضبوط پکا عقیدہ. ہمارے بزرگ تو بڑا پرانا کہہ رہے ہیں کہ پیر کامل ہوں کہ یقین ہے. اس کو سمجھ لیں، بس اپنے اندر مضبوطی لائیں. یہ کمزور بات کرنا یہ کمزوری ہے، اس سے نکلیں آپ. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے لوگوں نے الجھا دیا تھا، لوگوں نے وسوسہ، فلانے نے یہ کہہ دیا تھا، تو صحابہ کو وسوسے دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی. مکے میں 40 مسلمان تھے، باقی سارے وسوسے دینے والے ہی تھے، لیکن وہ وسوسوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ رضائے مصطفیٰ پہ چلتے تھے. اپنے ایمان میں پختگی کا مزاج پیدا کریں. اللہ رسول کی باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا سیکھیں، آنکھ بند کر کے. اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے. معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، کس طرح حضور گئے آئے، جنت دوزخ سارا کچھ، اور لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں. حضرت صدیق اکبر کو کسی نے جا کے بتایا. اگر کوئی بندہ کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں بھی، آیا بھی ہوں، تو مان لیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں. کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کہا پھر آپ کے نبی پاک نے فرمایا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اور محبوب نے فرمایا تو پھر حق اور سچ ہی فرمایا ہے. تو اللہ کے ولی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں.
کون جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میرا خیال ہے 2-4 نہیں تھکے، باقی چوپی نے تے چوپ ہاں ہی ہوندی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقوی کی بابت بار بار ارشادات فرماتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور اگر بندہ تنگ رستے سے گزر رہا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، اور اس نے لباس کھلا پہنا ہو، عرب کے لباس لوگ کھلا لباس پہنتے، کھلا لباس پہنا ہو، دونوں جانب جھاڑیاں ہوں، تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اپنے لباس کو سمیٹ کے ادھر بھی بچے ادھر بھی بچے، احتیاط کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس دنیا میں بھی دائیں بائیں گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ بولے بھی احتیاط کے ساتھ، کھائے بھی تو بے تکا نہیں، بے مقصد نہیں، بلا وجہ نہیں، فضول نہیں، محتاط بولے محتاط کھائے، اور محتاط سوچیں عمل کو جنم دیتی ہیں، اچھے افکار اچھا عمل مضبوط کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے خیالات تصورات وسوسوں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں، اچھا کردار نہیں معاشرے میں ادا کر سکتے۔ آپ متقی اور پرہیزگار اس وقت بنتے ہیں، تقویٰ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سوچتے بھی صاف ستھرا ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، مثبت آپ کا طرز زندگی ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار لوگ جو بڑی احتیاط کے ساتھ چلیں، تقویٰ اختیار کریں اور زندگی تقوی کے ساتھ اپنی گزاریں، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا۔ اب قرضہ لینے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر تو کسی تگڑے بندے سے لینا ہے پھر منت کر کے لیتے ہیں، اور اگر کسی ماڑے سے لینا ہے تو پھر کہتے ہیں شامی پیسے دینے نہیں۔ اب یہ کہ اگر آپ تنگ دست کو مہلت دیں نا، تنگ دست آپ کو پتہ ہے بندہ بیچارہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اندر رکھ کے نہیں منع کر رہا ہے ہی نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے یاد کر لینی ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تو نے کسی سے پیسے لینے ہیں، بندہ تنگ دست ہے، تو اسے مہلت دے دے۔ فرمایا جتنے دنوں کی تو مہلت دے گا نا، اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ تھوڑا سا نا اگر اللہ نے آسانی کی ہو نا، تو پھر کسی تنگ دست کو مجبور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں تو مجبوریاں خریدی جاتی ہیں۔ اگر کسی پہ قرضہ چڑھ جائے تو مکان خریدا جاتا ہے، مجبور ہو کے بے کرائے، لوگوں کو پتہ ہے مجبور ہے، اب حالات خراب ہو جاتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ متقی لوگ تھے، تقوی والے۔ ایک آدمی سے پیسے لینے تھے، تو امام صاحب گلی سے گزر رہے تھے، تو وہ امام صاحب کو دیکھ کے پہلے ڈرا، پھر سہما، پھر دوڑ گیا، رستہ بدل گیا۔ امام صاحب نے بلایا، حاضر ہوا تو فرمایا کیا ہوا؟ تو رو پڑا، کہنے لگا حضور مجبور ہوں، ابھی پیسے میرے پاس بندوبست نہیں ہوا، اور ظاہر ہے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو میں نے آپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیا، میں تکلیف میں ہوں، اور حضور میں تو کئی دنوں سے گھر سے نہیں نکل رہا کہ آپ سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ یہ ہوتا نہیں روٹین میں اس طرح۔ ہم ہمارا جب ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو پھر تو ہمارا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، اگر ہم نے لینے ہوں تو پھر تو کیفیت ہی اور ہے، باتیں ہی بڑی بڑی اعلیٰ اونچی کرتے ہیں لوگ۔ تو امام صاحب نے اس کی بات سنی، تو قرضہ امام صاحب نے لینا تھا، اس نے دینا تھا۔ امام صاحب نے سنا تو رو پڑے، فرمانے لگے یار میری وجہ سے تو کئی دن گھر سے نہیں نکلا، اور میری وجہ سے تو چھپتا پھرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے جا میں نے تجھے پیسے معاف کیے، لیکن ایک شرط ہے کہ تو اپنی زبان سے کہہ کہ میں نے ابو حنیفہ کو معاف کر دیا ہے۔ جو تجھے تکلیف ہوئی نا میری وجہ سے، اذیت پہنچی، تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تیرے دل پہ اتنا بوجھ رہا میری وجہ سے، تو سو نہیں سکا، ڈھب سے کھا نہیں سکا، اور میں اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، مجھے کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، اور پھر تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تجھے تنگ کروں گا؟ تو بھائی متقی لوگ جو تھے نا، تقوی والے، بوجھ نہیں بنتے، تکلیف نہیں دیتے، احتیاط کے ساتھ بات کرنا،
احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا، محتاط طرز کلام اختیار کرنا، حلال حرام کی تمیز کو مضبوط کر کے رکھنا، پھر اللہ انہیں نور بصیرت عطا کرتا، پھر اللہ انہیں تقوی کی روشنی عطا کرتا، پھر ان لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ نظر پاک ہو جائے، رزق حلال ہو جائے تو عبادت میں برکت آنے لگتی ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، اور اگر نظر ناپاک رہے، رزق ناپاک رہے تو پھر عبادت میں لذت نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں۔ پھر اپنی تقریر دوبارہ دہراتا ہوں ختم کرنے سے پہلے، سب سے پہلی بات، اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ سکون مصلی پہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح دنیا نہیں ہوتی، ترجیح اس کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی۔ تیسری بات یہ کہ وہ کامل ایمان والے پکے لوگ ہوتے، کمزور باتیں نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سویرے کچھ سوچے شام کو کچھ سوچے، ایسا نہیں ہوتا، پکا ایمان، اور حضور نے جو وعدے کیے ہیں ان پر بھی ایمان پکا۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ متقی ہوتے ہیں، غیر محتاط نہیں ہوتے، تقوی والی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو برکات عطا فرمائے، اور مالک کریم بزرگوں کا عرص ہے ان کے درجے بلند کرے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت